याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल बसातिन का हवाला है। बास सालिहीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अब्दालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं, कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे। जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। हाँ, कुछ चोटें ऐसी होती हैं तो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों में। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई। पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया। वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो। मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा। मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। ख्याल करना, बाज़ों का दिल की लगे चोटें, जिस्म की लगी चोटें और दर्द भरा निजाम हो, और अगर रूहानियत का सफर जारी रखा जाए तो फिर अल्लाह ऐसे अब्दालों से मुलाकात करवाता है। अल्लाह ऐसी नेमतें और अताएं झोलियों में डालता है। बाज़ों का चोटें लगती हैं, कभी मुआशरे से, कभी जमाने से, कभी एतराजात से, कभी लोगों की टोकों से, कभी लोगों की बदगुमानियां और दिल में डाले जाने वाले वसवसों से बड़ी चोटें लगती हैं। पर उसको चोट लगी, उसने मंजिल न छोड़ी। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। मैंने इस सरजमीन पर 30 साल से किसी आदमी को नहीं देखा, तुम यहां कैसे आ गए। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई। फरमाया शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में। मैं उनके दरमियान में लेटा, थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा ज़ोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वह असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तक खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली। ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा। कितनी मरतबा? बस 3 मरतबा पढ़ लेगा
اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے. ابدال. اور ایک وقت میں 40 ابدال سارے کائنات ساری عالم میں رہتے ہیں، سارے عالم میں رہتے ہیں. 40 ابدال ایک وقت میں، 40 ابدال رہتے ہیں ایک وقت میں. میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا. اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں. اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. اس کے نظام پہ مت سوچنا. اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا تو بتا دیں. اس نابینا شخص نے فرمایا اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے. اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے. تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا. یہ یقین ہے. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے؟ ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو. ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں. اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے. اور شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابھی بھی میں ان کے سمرقند کے مزار پہ گیا، ابھی بھی گیا. ابھی کس تاریخ کی بات ہے؟ دسمبر 2024 کی بات کر رہا ہوں. ابھی شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے. کسی نے امام جعفر صادق شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں. فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر. ابھی ہم پڑھیں گے. فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں. تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے. فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی. رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا. نااہل کو نہ دینا. یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے. پڑھ لیں. کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا. اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا.
اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں. اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں. صرف 3 دفعہ کہتے ہیں. میں بڑی بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، مستند کتابوں کے ثبوت دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام. اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے. آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی. کوئی کون ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کس نے اللہ کو کیسے منایا، کس نے کیسے منایا. آج بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس دعا کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے، محتاج بن کے پڑھیں گے، اور بھیکاری بن کے پڑھیں گے اس دعا کو. ہاں، 30 سال سے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے. تم کہاں سے آئے؟ چوٹ لگی تو آئے، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے. غور سے سمجھیے گا، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے. چوٹ بھی لگی، سسکتا بھی رہا. کبھی عشق کی راہوں میں چوٹیں لگتی ہیں، کبھی عشق کی راہوں میں سسکنا پڑتا ہے. نہ گھبرایا کریں، نہ گھبرایا کریں. یہ چوٹیں عشق کی راہوں کا حصہ ہے. چوٹ بھی لگی اور در سے سسکتا بھی رہا. نہ پانی نہ کھانا. رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ. میں وہ پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک ہی پٹی ہے. انہیں کہا وہ سامنے لبنان ہے، وہ سامنے بیروت ہے. ہم گزر رہے تھے، یہ سامنے، یہ سامنے، یہ سامنے، وہ سامنے لبنان اور بیروت ہے. وہ پہاڑیوں کی پٹی جا رہی ہے. ان پہاڑیوں کی پٹیوں پہ اس فقیر نے کچھ سفر کیا ہے. وہ سامنے ویران ہی ویران ہے. آج بھی صدیاں ہو گئی ہیں. کیسی رات گزاری ہوگی، کیسے سسکتا رہا ہوگا. تنہا اکیلا پر منزل نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. تلاش نہ چھوڑی، پھر یار ملا نہیں ملا. 30 سال بعد کون ہے، انسان ہوں. کیسے کھاتے ہیں، اس دعا کی برکت سے. کیسے پیتے ہیں، اس دعا کی برکت سے. تندرست ہیں، اس دعا کی برکت سے. ملتا ہے اس دعا کی برکت سے. عطا ہوتا ہے اس دعا کی برکت سے. خزانے نصیب ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے. اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو فقیر تسبیح خانہ میری نسلوں کا خاص تصور کر کے پڑھے گا. میرا تجربہ ہے اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. کیوں؟ جو فرمایا غابانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اللہ پہلے اس کو دے. تو میرا کمیشن رکھیں گے، میرا حصہ. ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ شادی کی روٹی ہوتی تھی، دیہات سے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھدار آدمی کو لاتے تھے جو شادی کے کھانے پکاتا تھا. انہوں نے کہا بڑا سمجھدار آدمی ہے، چاول بھی ٹھیک لائے گا. چیز وہ آتے ہی ہاتھ ملاتا تھا اور تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں پھیر لیتا تھا. انہوں نے کہا تیرا حصہ پکا ہے. اور جناب شادی کی روٹی میں نے خود دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی، اونٹوں پہ گڑ لادا جا رہا، چاول گھی چیزیں، شادی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد وہ حصہ اس وقت نہیں ہو، بعد میں مل جاتا تھا، کیونکہ ایمانداری امانت داری ضروری ہے. یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں. تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے. اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں. 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے. اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے. آج کے ان لمحوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں
30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया। अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। इस दुआ को हम पढ़ेंगे, इस दुआ को हम पढ़ेंगे। अगर मेरा और मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का हिस्सा मिला लोगे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। मेरा हिस्सा कमीशन ना कभी भूलना, मेरा हिस्सा यही है, मेरा जज्बा यही है। क्या ख्याल है इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, लेकिन दुआ पढ़ने से पहले अल्लाह से कुछ पहले फरियादें कर लें कि या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये अता कर दे, ये खजाने गैब से दे दे, ये अपनी अताओं में से, अपनी शफकतों, अपनी मेहरबानी और अपने करम से अगर ये दे दे, ये दे दे। क्या ख्याल है पहले दरखास्त कर लें? अच्छा, अल्लाह हमारी जानता है सारी जरूरतों को, सारी चाहतों को, सारे दर्दों को, सारे गमों को जानता है, लेकिन खुद कहते हैं मांगो। बावजूद जानने के खुद कहते हैं मांगो। अदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करता हूं। वो खुद जो कहता है, फिर हम क्यों ना मांगे? इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा, कैसे कोरोने, कैसी 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनाऊं मैं एक बात, सुनाऊं? पीर पगाड़ा साहब जब सिंध में अंदरून अपने मुरीदीन के यहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी सोने से भर जाती है। लोग फेंक फेंक के सोना उनकी गाड़ी में फेंकते हैं। सिर्फ वो नहीं, उच के पीर हों, मुल्तान के पीर हों, और भी, क्या वो लोगों से छीना झपटी करते हैं? उनको कहते हैं खुद डालो? या उनके दिल में कौन डालता है? कौन डालता है? बोले, कौन डालता है? मैं गोरी मंदिर गया, वो सिंध के अंदर गोरी मंदिर, वहां गया, उसने कहा ये हिंदू हैं, ये मुल्तान के फला पीर साहब हैं, उनके मुरीद हैं। जब वो पीर साहब आते हैं, सोना, चांदी, पैसे, जो चीज है उनकी गाड़ी में फेंकते हैं और आपको अपना सब कुछ लुटा के अपने लिए एजाज समझते हैं। सुनो गौर से, इसका राज आज बताता हूं। अल्लाह वालों सुनो, इसका राज है। इनके बड़े अल्लाह से यही अमाल करके रिस्क की तवंगरियां, बरकतें, रहमतें, वुसअतें मनवा कर गए थे। जितनी महंगाइयां हो जाएं, इन गद्दी नशीनों, मुजावरों और पीरों को लोग जबरदस्ती देंगे। अल्लाह दिल में डालेगा कि मैंने इन अमाल के जरिए वादे किए हैं, लिहाजा चाहो इनको दो। अल्लाह उनके दिल में डालेगा। दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। उनके लिए महंगाइयां कुछ नहीं है, महंगाइयां कुछ नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी दरबार है, उसके गद्दी नशीन, जानशीन आए वहां हज पे, तो मुलाकात हुई मेरी जद्दा में किसी एक दुर्वेश के घर, वो भी वहीं थे। तो मुझे वो नेट पे जानते देखते थे, तो उन्होंने जो अपने हालात थोड़े से बताए, फिर उनके मामू ने बताया, वो उनके सगे मामू का घर था, वो सगे मामू का घर था। जो हालात बताए, उसने कहा जी इनके लिए दौलत माल कुछ नहीं है, जबरदस्ती लोग अपने जागीरें, मुरब्बे, प्लाजे इनको आके लिख के दे जाते हैं कि कबूल फरमा ले, आपकी शफकत है। सुनो अल्लाह वालों, हमारा जज्बा ये नहीं है हम अल्लाह से तवंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है, अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा,
ایسے پہنائے گا، ایسے عطا کرے گا، اور بن مانگے عطا ہوگی۔ کیسی عطا ہوگی؟ کیسی عطا ہوگی؟ بن مانگے عطا ہوگی، بن مانگے عطا ہوگی، ایسے عطا ہوگی۔ نسلوں کو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد 3 بار صبح شام چھوڑ دیں گے، نماز کے بعد صرف 3 بار۔ اگر یہ مجمع گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے پڑھے، اتنا بڑا مجمع، اور پڑھنے کے بعد صرف اور صرف یہ صرف اور صرف ایک لفظ اس میں ہے، خاص طور پہ میں جو لفظ بتاتا ہوں، اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، ایک لفظ ہے اس میں سے، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے، اور وہ لفظ ہے یا ارحم الراحمین۔ وہاں بھی رحم تھا، یہاں بھی رحم ہے، کیونکہ فرمایا کلمہ بھی اس کی رحمت سے نصیب ہوگا اور جنت بھی اس کی رحمت سے ملے گی۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہے اس کی رحمت۔ یہ بتاؤ جو دنیا کا مالدار ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ چلاک ہوتا ہے، زیادہ شاطر ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا رحم ہوتا ہے، خزانوں کو پلٹ کے ادھر ہی کر دیتا ہے۔ اور جہاں رحم نہیں، اور میں ٹھیک ہے پھر تمہیں میں فقر اور فاقوں کی سزا دوں گا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کہ ہیں اے اللہ کبھی ہاتھ خالی نہ ہو، وسعت دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، راحت دے دے، غیبی نظام میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے، ایسا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ میں اپنی مجبوری کا قصہ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنا دوں۔ اندرون شہر جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کھویا ہے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا یہاں سے کھویا لیتا تھا، تو میں نے کھویا لیا، تو بندہ کہنے لگا میں پیسے دے دیتا ہوں، کھوئے والا کہنے لگا آپ نہ دیں، میں کہا نہیں 100 روپے کا دے دیں، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ دیکھا جیب میں نہ اس کی جیب میں 100 نہ میری جیب میں 100، اس نے سمجھا شاید وہ اس کی جیب میں ہوں گے، اس نے سمجھا کہ اس کی جیب میں ہوں گے، اب 100 روپے نہیں۔ جب اللہ بے بس کر کے دکھاتا ہے ذرا میں اپنی بے بسی وہ نہیں بھولوں گا۔ یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، ہر دفعہ بے بسی سے سناتا ہوں۔ اب کہاں سے پیسے لائیں؟ وہ بار بار کہہ رہے آپ لے جائیں، میں کہا نہیں پیسے دینے۔ میں نے کہا فلاں جگہ ایک بندہ ہے، فلاں مسجد کا خادم ہے، بھاگو اس سے لے آؤ، وہ بھی نہیں تھا۔ بے بسی 100 روپے تلاش کر رہے ہیں۔ میں تو کونج مانگوں کرلاواں، اب 100 روپے نہیں مل رہا۔ ایک سبزی والے سے 100 روپے لیا، وہ اس کو دیا، پھر سبزی والے سے 100 روپے لاہور سے بھیجے، اس تک پہنچائے۔ اللہ کہتے ہیں پل میں 100 کا منگتا کر سکتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تو کون ہے؟ پل میں پائی کا منگتا کر دوں گا، پل میں بھکاری بنا دوں، اور جہاں سے تیری امیدیں ہیں وہ دروازے بھی بند کر دوں۔ امیدیں ہیں جہاں تیری وہ دروازے بھی بند کر دوں، تو کون ہے؟ اللہ سے آج یہ دعا مانگیں، آج مانگے مولا کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مکروز نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا کی تاثیر اللہ سے منوا لیں، میری منتیں منوا لیں، میری درخواستیں منوا لیں۔ کیا پتہ اس مجمع میں کون ہے جس کے ذریعے سے آج وہ مان جائے، اور انشاءاللہ مانے گا۔ ہمارا اس پہ مان ہے، ہماری منت ہے، ہماری زاری ہے۔ آج اپنے لیے مان لیں، منوا لیں، امت کے لیے مان لیں، منوا لیں، انسانیت کے لیے مان لیں، منوا لیں، اپنی نسلوں کے لیے مان لیں، منوا لیں، اور اپنی نسل در نسل کے لیے منوا لیں انشاءاللہ تعالی۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت سیدنا محمد اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وأصلهم وأصل ظاهرهم وألف بين قلوبهم اللهم اغفر لأمة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم فرج أمة محمد سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آخری دفعہ پھر پڑھے اللہم اغفر لامت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم اصلح امت محمد اللہم استر امت محمد اللہم اجبر امت محمد اللہم فرج امت محمد اللہم انصر امت محمد اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 بار دعا پڑھی ہے اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی. ایک بات بتاؤں، اللہ کے کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں. ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے.